نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی تمامی سامعین و سامعات سعادتیں حاصل کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فیضان جمال اسٹوڈیو کے ذریعے آج کے اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میں عبید اللہ خان اعظمی کلمہ طیبہ کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ مبارک کلمہ عطا فرمایا ہے جس کو پڑھنے، ماننے اور دل سے اقرار کر لینے کے بعد انسان خلق اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کلمے کا سیدھا سادہ سا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کی معنوی افادیت اور اس کا آفاقی پیغام، اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد ایک انسان کن کن چیزوں پہ ایمان لاتا ہے، ان کی تائید اور حمایت میں اپنی عملی زندگی کو کس طرح ظہور بخشتا ہے۔ دنیا میں اسلام اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ دنیا میں الگ الگ نظام ہو سکتے ہیں، الگ الگ فلسفے ہو سکتے ہیں، الگ الگ ازم ہو سکتے ہیں، مگر دین صرف اسلام ہے، اور دین اسلام میں داخل یہ کلمہ طیبہ کا زبان سے اظہار اور دل سے اقرار ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کسی برادری کا نام نہیں اور نہ ہی کسی مخصوص برادری کا مذہب ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب و ملت سے اپنا تعلق رکھتا ہو، جب اسلام کی چوکھٹ پر آ کر کلمہ طیبہ کا اظہار و اقرار کر لیتا ہے تو حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے اور اس کا نام مسلمان قرار پاتا ہے۔ مگر اس کلمے کو پڑھنے کے لیے
جب دنیا اسلام کی چوکھٹ پہ آتی ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی مذہب و ملت سے لوگ آئے ہوں گے. اس سے پہلے کسی نہ کسی فلسفہ زندگی کو مانتے ہوئے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہوں گے. اور جب ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ صداقت صرف اسلام میں ہے تو اسلام کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کی اپنی خواہش ظاہر کی. تو کلمہ طیبہ میں پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ میں بھی دو شقیں ہیں. ایک ہے لا الہ، دوسری ہے الا اللہ. تو آنے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے آنے والے، اے دامن اسلام میں پناہ لینے کی خواہش رکھنے والے انسان، دنیا میں مختلف انسانوں کے مختلف مذاہب، اور اگر اسلام کے دامن میں وہ آ رہے ہیں تو کوئی چاند کو پوجتا ہوا آیا، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہوا، کوئی دریاؤں کو معبود کہتا ہوا، کوئی پیغمبروں کو خدا کہتا ہوا، اور کوئی پیغمبروں کی توہین کرتا ہوا. ماضی میں انسان کی زندگی کا یہ عکس تاریخ کے آئینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب جب اسلام کی چوکھٹ پہ لوگ آ گئے تو اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تم یہ کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں. جتنوں کے بھی معبود ہونے کا آج تک تم نے اقرار کیا تھا سب باطل ہیں، سب کا انکار کرو، سب کو ڈیلیٹ کرو. لا الہ الا اللہ میں لا الہ پہلے نفی ہے، ہر الہ کی نفی، ہر باطل خدا کی نفی. چاند کو معبود بنایا تھا، چاند خدا نہیں. سورج کو معبود بنایا تھا، سورج خدا نہیں. زمین و آسمان ستاروں کو بنایا تھا، یہ خدا نہیں. پہاڑوں کو بنایا تھا، یہ خدا نہیں. پہلے سب کا انکار کرو، کوئی خدا نہیں. جب سب کا انکار ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں اور سارے باطل خدا ڈیلیٹ ہو گئے، اس کے بعد کلمہ کہتا ہے الا اللہ، مگر تمہیں خدا کی تلاش ہے، اور تلاش خداوند میں تم نے ساری کائنات کی ایک ایک ذرے کو پوجا کرتے ہوئے خدا کو تلاش کیا تھا. اب تم صحیح مقام پر آ گئے ہو. اس لیے جب تم نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم نے جتنے باطل معبودان باطل کی پرستش کی تھی، ہم ان سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، سب سے اپنی براعت کا اظہار کرتے ہیں، سب سے الگ ہوتے ہیں. اب تمہیں خدا چاہیے، اس لیے کہ خدا ہر انسان کی فطرت میں رچا بسا ہوا ہے. ہر انسان کو اپنے حاکم کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اپنے مالک کی ضرورت ہے، اور اسی مالک کا نام اللہ ہے، الہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو اپنا معبود مان کر ساری کائنات کے معبودان باطل کو انسان نے ڈیلیٹ کر دیا. کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کلمے کا پہلا جز یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. اب الہ کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ لیا جائے. الہ اس حاکم مطلق کو کہتے ہیں جس کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہ قابل اعتبار ہے اور نہ قابل استعمال ہے. اسی طرح الہ اس معبود حقیقی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں انسان کی عزت بھی ہے اور ذلت بھی. وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے. الہ کے مفہوم میں الہ اس ہستی کا نام ہے جو تنہا رازق ہے، اپنے بندوں کو رزق دینے والی، تنہا موت و حیات کی مالک ہے، تنہا زمین و آسمان کی مالک ہے، تنہا سلطنت کائنات کی مالک ہے. اور ہم نے اس حیثیت سے اس اللہ کو الہ تسلیم کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اس مفہوم کو سمجھا ہے. اب اس کے بعد دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کا مطلب اللہ کے سارے احکامات کو لانے والے وہ پیغمبر ہیں
جن کی ہدایت کے بغیر اللہ کو تسلیم کرنا ناقابل قبول ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو یا اللہ کی ذات کو اسی وقت تسلیم کرنا یقینی مانا جا سکتا ہے جب وہ انسان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اب رسالت کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، ان تمامی ہدایات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تسلیم کرتے ہوئے ان کی پیروی کی جائے۔ بلفظ دیگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اللہ کی ہدایت کی پیروی کروانے کے لیے مخلوق خداوندی سے، اور مخلوق خداوندی کے لیے لازمی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اسی پیروی کے ذریعے وہ منزل مقصود تک ہدایت کی پہنچ سکتا ہے۔ اب حضور کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی الوہیت کو سمجھنا ہے اور رسول کی رسالت کو سمجھنا ہے تو بغیر علم کے نہ اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ رسول کی رسالت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے نہ اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ایمان سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ رسول کی رسالت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ اللہ کے پیغامات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کلمہ پڑھیں اور ہمارے پاس علم ہی نہ ہو کہ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد ہم نماز و روزہ قائم کریں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز و روزہ کا مفہوم کیا ہے، ہم زکوٰۃ کے عامل بنیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے دی جائے گی اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، ہم حج کے لیے جائیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں حج کس طرح کرنا ہے، اس کے احکام و فرائض کیا ہیں، تو احکام و فرائض کو جاننا یہ علم ہے، عقیدے کو جاننا یہ علم ہے، رسالت کے مفہوم کو سمجھنا یہ علم ہے۔ علم کے بغیر انسان عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے انسان پر یہ فرض ہے کہ پہلے تعلیمات اسلام سے وہ آشنا ہو، اور تعلیمات اسلام کو جاننے کے بعد ہی عمل کا راستہ کھلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم 6666 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا بھی حکم آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزے رکھو جیسا کہ تم سے پہلے امم سابقہ پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو سکے۔ اسی طرح وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اسی طرح ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ یہ ساری آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ساری آیتیں بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ حج کا حکم بہت بعد میں آیا ہے، نماز کا حکم بھی بعد میں آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی بعد میں آیا، اور رمضان کے روزوں کی آیتیں بھی بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ مگر سب سے پہلے چونکہ ان کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے پروردگار نے اپنے بندوں پر اپنے حبیب کے ذریعے کرم فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے اقرا بسم ربک، تعلیم حاصل کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ، علم سیکھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑھنے سے پہلے کسی عمل کو کرنے کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اسی لیے ساری آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، علم کی آیت پہلے نازل ہوئی۔ اب آپ ترتیب آیات کو دیکھیں، قرآن کریم کی یہ پہلی آیت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، جب ترتیب میں اس کو ربی پاک نے داخل کیا تو لاسٹ میں جا کر 30ویں پارے کے سورہ علق سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک تم علم نہیں حاصل کرو گے نہ تم خدا کو جان سکتے ہو، نہ تم خودی کو پہچان سکتے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुस्लिम मर्द और औरत को इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है, उस पर हमने इसको फ़र्ज़ कर दिया है। आज रमज़ान का मुबारक महीना आता है और रमज़ान के इस मुबारक महीने में मुसलमान ज़ौक़ व शौक़ के साथ रोज़ा रखते हैं, मगर बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें ये मालूम है कि रोज़े के अहकामात क्या हैं। सीधे सीधे एक बात समझ में आ जाती है कि रोज़ा नाम है दिन भर परवरदिगार के हुक्म से भूखे प्यासे रहना और शहवाने नफसानी से परहेज़ करने का। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ा इसी को कहते हैं कि दिन भर आप अल्लाह के नाम पर भूखे और प्यासे रहिए और ख्वाहिशात नफसानी को कंट्रोल कर लीजिए। मगर हम ये देखते हैं कि अफ्तार के बाद बेरहरवी की भी एक आम चलन शुरू हो जाती है और रोज़े के जो मकासिद और मतालिब हैं और जो मुतालबा है उस डिमांड को हम पूरा करने में बहुत ही खाम नज़र आते हैं। अब मिसाल के तौर पर रोज़ा सिर्फ़ इतनी चीज़ों का नाम नहीं है कि दिन भर भूखे और प्यासे रहिए और ख्वाहिशात नफसानी को तर्क कर दीजिए। दिन भर भूखे और प्यासे रहे मगर झूठ भी बोलते रहे, बुराई भी करते रहे, जुल्म भी करते रहे, सिर्फ इन 3 चीज़ों से बचे रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा रखकर जो लोग झूठ बोलते हैं या बुरे काम करते हैं, उनको मेरी तरफ से ये पैगाम दे दिया जाए कि अल्लाह ताला को तुम्हारे भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फाके की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बुराइयों और बेहयाइयों से इज्तनाब करते हुए रोज़ा नहीं रखते हो तो तुम्हारा ये रोज़ा अल्लाह की नज़र में रोज़ा नहीं है बल्कि एक भूखे इंसान का फाका है। और जाहिर है कि अजर व सवाब रोज़े पर है। तो जब तक रोज़े के अहकामात और रोज़े की डिमांड को हम नहीं समझेंगे तब तक रोज़ा रखने का हक़ भी हमसे अदा नहीं हो सकता। और इस डिमांड को समझने के लिए इल्म दीन का जानना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान मौलवी आलिम फाजिल बन जाएं, ये मुमकिन भी नहीं है, मगर सारे मुसलमान इल्म दीन की इतनी वाक़फ़ियत तो अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें जिनके ज़रिए दीन के ज़रूरी मसाइल और दीन का ज़रूरी अक़ीदा उन्हें इल्म की रोशनी में अज़बर हो जाए ताकि अमल करने में आसानी हो जाए। रब्बुल आलमीन ने हमें रोज़ा दिया। अब रोज़े का चूँकि रमज़ान का महीना है इसलिए मैं अपने सामीन और सामेआत से अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1 मिनट मैं आपका इस पर लूँगा। रोज़े में आप अगर अपने रोज़े को कंप्लीट करना चाहते हैं और ये उसी वक्त आपको हासिल होगा जबकि आपके पास खुद इल्म दीन हो। सिर्फ मौलवियों की तकरीरों के ज़रिए जुज़वी इल्म तो आप हासिल कर सकते हैं मगर ज़िंदगी के नशेब व फराज की गुत्थियाँ सिर्फ जलसे और जुलूस और तकरीरों के ज़रिए नहीं सुलझाई जा सकती। इसके लिए मुसलमान होने की हैसियत से आपके ऊपर इल्म दीन फ़र्ज़ है और आपको उसी तरह इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा जिस तरह 3 वक्त आप दिन में खाना खाने की अपनी ज़रूरत महसूस करते हैं, जिस तरह आप नींद और सोने की ज़रूरत महसूस करते हैं, जिस तरह आप बोलने मुस्कुराने की ज़रूरत महसूस करते हैं। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप इल्म दीन की ज़रूरत को महसूस करें, इसलिए कि बग़ैर इल्म दीन के आप ज़लालत की राह पे तो जा सकते हैं इबादत करते हुए भी, मगर हिदायत की राह को पा जाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं अब आपसे अर्ज़ करूं, रोज़ा रमज़ान है ना, इस रमज़ान के महीने में इसकी एक हैसियत आपके सामने रखूं। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास को रोक देने का और ख्वाहिशात नफसानी पे पाबंदी लगाने ही का नाम नहीं है। रोज़ेदार के हाथ को भी रोज़ादार होना चाहिए, उसके पैर को भी रोज़ादार होना चाहिए, उसकी आँखों को भी रोज़ादार होना चाहिए, उसकी नाक को भी रोज़ादार होना चाहिए, उसके कान को भी रोज़ादार होना चाहिए, उसके दिल दिमाग और फ़िक्र नज़र और ख़याल को भी रोज़ा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, हाथ का रोज़ा ये है कि भूखे प्यासे रहने के साथ साथ शहवात नफसानी से बचने के साथ साथ ये हाथ जुल्म के लिए न उठे, इसलिए कि रोज़ादार का हाथ है। और ये पैर सिरात मुस्तकीम पे चलने के बजाय ज़लालत की राह पे न चले, इसलिए कि ज़लालत की राह पर चलने वाला पैर रोज़ादार नहीं हो सकता। कान
زبان نہ کسی کی چغلی کرے، نہ جھوٹ بولے، اور کان نہ کسی کی چغلی سنے، نہ کسی کی برائی سننے کے لیے تیار ہو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ بے حیائی کی چیزیں دیکھنے سے پرہیز کیا جائے، کان کا روزہ یہ ہے کہ بری باتیں سننے سے پرہیز کیا جائے، دل دماغ کا روزہ یہ ہے کہ برے بچار کو دل دماغ میں آنے سے روکا جائے۔ جب اس طرح سے ایک روزہ دار دن بھر بھوکا پیاسا اور شہوات نفسانی کو ترک کرنے کے بعد اپنا روزہ رکھتا ہے، تب یہ روزہ جا کر باب اجابت کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح حج اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اسی طرح جہاد کے مسائل ہیں۔ ایک مسلمان کو کم سے کم، دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ سے، آپ اگر کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، تو آپ کھیت کے مزاج کو پہچانے بغیر کھیتی نہیں کر سکتے۔ آپ بیج کا علم حاصل کیے بغیر بیج کھیت میں نہیں ڈال سکتے۔ کھیت کو پانی کی کب ضرورت ہے، اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ کھیت کو دواؤں کی کب ضرورت ہے، اس کا بھی ایک کسان کو علم ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو فصل اگا کر ہمارے منہ تک پہنچتی ہیں، کسانوں نے جو کام کیا ہے، کسانوں کو پورا کسانی کا علم ہے، تب جا کر کے فصلیں بارآور ہوتی ہیں اور ان کا پھل آپ تک پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب پیٹ بھرنے کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک کسان کو فصل کا علم ہونا ضروری ہے، تو کیا دنیا اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے ایک مسلمان کو علم دین کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ مسلمانوں نے اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی برتی ہے۔ مسلمان بے پناہ غافل رہے ہیں علم دین کے معاملے میں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں، ملک میں تقریباً 35 کروڑ مسلمانوں کی آبادی موجود ہے، مگر علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے جب ہم مدارس اسلامیہ اور دینیہ کا جائزہ لیتے ہیں تو پوری دنیا میں میرے سروے کے مطابق 5% سے زیادہ مسلمانوں کے بچے مدارس میں داخل ہو کر علم دین حاصل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 95% بچے ماں باپ سے جو کچھ سن لیا ہے بس اسی کو دین سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ رسمی اور اسمی مسلمان تو وہ بن گئے ہیں، حقیقی مسلمان آج تک وہ نہیں بن سکے ہیں۔ اس لیے حقیقی مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ کلمہ اگر پڑھا ہے تو کلمے کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھ تو گئے، ایک رٹو طوطا کی طرح پڑھ رہے ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو خلقت بخشی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا دیالو ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دے جس راستے پہ چلنے والوں کو تو نے اپنے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نماز میں نمازی 5 وقتہ طور پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا لازمی اور فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ مگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی کتنا غضب خدا کا ڈر اس کے دل میں سماتا ہے، کتنا گمراہی سے بچنے کے لیے یہ تیار ہوتا ہے۔ جب تک ان مفاہیم کو نہیں سمجھا جائے گا، اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھا جائے گا، تب تک عبادت کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں اس بات پر بار بار زور دے رہا ہوں کہ کلمے کا حق ادا کرنے کے لیے اور نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب کی اس حدیث پر عمل کیا جائے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پہ فرض ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ آج تک فرض ہم مسلمانوں پہ قرض ہے۔ جتنے جلد ہو سکے اس قرض کو مسلمانوں کو اتارنا چاہیے۔ 7 سال تک جا کر مدرسے میں علم دین جو لوگ حاصل کرتے ہیں خوش نصیب ہیں، ایسے کم لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جس طرح سارے کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے 1 گھنٹے کا کم سے کم ٹائم نکال کر اگر دینی مراکز پر اپنے بچوں کو بھیجیں اور پابندی کے ساتھ دین حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائیں اور خود اس ڈیوٹی کی نگہبانی اور سرپرستی کریں،
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں آ جائیں گی اور آپ ان بنیادی چیزوں پر آرام کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ اس طرح کلمے کا بھی حق ادا ہوگا اور عبادات کا بھی۔ جب تک آپ نے دوسری بات عرض کر دوں، جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت تک تو آپ سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ نماز پڑھیے۔ جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ رمضان کے روزے رکھیے، حج کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عمل کی ہیں، اور عمل کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب عقیدے کی چابی انسان کے پاس موجود ہو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ عقیدے کی چابی آپ کے پاس آ گئی، اس کے بعد عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو ہی مسلمان نے کلمے کو پڑھ لیا، اس کے حقیقی مفہوم کو جان لیا، اس کے اوپر فوراً نماز فرض ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، آدمی جس مرحلے میں بھی مسلمان ہوتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اب کلمے کا حق ادا کرنے کی اور کلمے سے وفاداری کے لیے 5 وقتہ نمازیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ 5 وقت مسلمان مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سر جھکا کر سجدے میں کہتا ہے، اے پروردگار، ہماری نماز اور ہمارا سجدہ اور ہماری عبادت اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے جو تیرا اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کے غدار نہیں ہیں، ہم اس کلمے کے وفادار ہیں۔ اور جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حج فرض ہے نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی روزہ فرض ہے نہیں رکھتے، میں سیدھا ان سے ہی سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل اور ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور خود سوچیں کہ کیا اسی صورت میں آپ نے کلمے کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس کلمے کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم دین حاصل کی جائے، اور جب تعلیم دین آپ کے پاس ہو جائے گی تو آپ نماز میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ نماز میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتا ہے، مگر ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں، اور اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہمیں۔ ہم نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، مگر کیا بات کرتے ہیں؟ جو بات کرتے ہیں، جو آیتیں ہم دہراتے ہیں، اگر ان کا مفہوم نہیں معلوم ہو تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اور قرآن کریم میں جو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، جب تک قرآن کریم کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، کس آیت میں اللہ ہم سے راضی ہونے کی بات کر رہا ہے، کس آیت کے ذریعے ہمارے برے عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہونے کی بات کر رہا ہے، کس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور کفر سے روک رہا ہے، اور کس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور اسلام کی راہ پہ چلا رہا ہے، کس آیت میں پروردگار عالم ظالموں کا کردار پیش کر رہا ہے، اور کس آیت میں پروردگار صبر والوں کا اظہار پیش کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں میرے عزیزو جب ہم صحیح معنوں میں تعلیم دین سے کما حقہ واقف ہوں۔ میں کہتا ہوں کسی کام کو کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں اور اس کام کے لیے مصیبتوں میں جان کھپاتے بھی ہیں، ہمیں جو کچھ چاہیے اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں یہ سب کا سب تو دنیا میں رکھا ہی رہ جائے گا، مگر وہ جو آخری زندگی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی ہے، جس میں موت نہیں آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے اگر ہم نے کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں کیا، اس زندگی کے لیے اگر ہم نے کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، تو آپ بتائیے وہاں لے کر کے ہم اور آپ کیا جائیں گے؟ اس لیے مسلمان کی زندگی کا مطلب صرف دنیا کی زندگی میں عیش و آرام نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی میں اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کو بھی جھیل جانا ہے، اور اللہ اور رسول کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے، تاکہ آخرت کی دولت سے مسلمان متمتع، سرفراز اور فیض یاب ہو سکے۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں ہم لوگوں کا حال کیا ہے، یہ کرونا وائرس سامنے آ گیا ہے، یہ بیماریاں سامنے آ گئی ہیں، یہ تماشے ہیں
वबाएँ हैं, उन वबाओं से बचने के लिए कहा जा रहा है। हालात ये हैं कि मस्जिदों के दरवाजे तक बंद हो गए हैं, इबादत गाहों पे कुफ्ल चढ़ गए हैं, और रोज़े के रमज़ान में भी हम तरावी से महरूम हैं, अपने घरों में इबादत करने के लिए मजबूर हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ गई हैं, इन तमाम तर चीज़ों को हम कुफ़ार के लिए अज़ाब तो समझ सकते हैं, मगर हम इसको मुसलमानों के लिए अज़ाब नहीं, अल्लाह की आज़माइश समझते हैं। और जब अल्लाह की कोई आज़माइश आ जाए तो उस आज़माइश में खरा उतरना मोमिन का काम है, और खरा उतरने के लिए बिला सब्र के ये काम नहीं किया जा सकता। साबिर बन करके मुस्तकिल मिजाजी की चट्टान पर खड़े होकर कलमा हक़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। मगर आज इस माहौल में भी ज़रा सा हम सुनते हैं कि थोड़ी सी ढील मिल गई तो मुसलमान इस कदर बरफ़रोख्ता हो जाते हैं कि तमाशा देखने को मिलता है। अभी मैं इस वक्त बॉम्बे में लॉकडाउन में हूँ, मगर मैं आपको बताऊँ 2 खबरें मेरे सामने हैं, एक तो सूरत की और दूसरे बॉम्बे की। औरतें, मुसलमान औरतें बुर्का पहने हुए जाकर मार्केटिंग कर रही हैं, और मॉल में जो दुकानें खुली हुई हैं उनमें ऊपर की छत पे और सड़कों पर, और पुलिस डंडे लेके दौड़ा रही है, और उसके बाद ऊपर से औरतें गिर रही हैं तो मर्दों की गोद में गिर रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन हालात को आखिर हमारी कौम कब समझेगी। आप देखें कोरोना वायरस किस तरह से फैला है, मुसलमानों के ऊपर इसका ठीकरा तबलीगी जमात के बहाने थोपने की पूरी कोशिश की गई। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को इससे महफूज रखा। कोरोना वायरस चाइना से चला था तब मुसलमान नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में आकर के वो मुसलमान हो गया। कोरोना वायरस न तबलीगी जमात की वजह से फैला है, न मुसलमानों की वजह से फैला है। तब कोरोना वायरस तो सही मानों में नमस्ते ट्रंप की वजह से फैला है। गुजरात में मोदी ने बुलाकर ट्रंप को 6000 अमरीकियों को बुला करके वहाँ का कोरोना वायरस यहाँ फैलाया है। मैं तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। कोरोना वायरस, आज शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। शराब की दुकानें देखिए, कहते हैं डिस्टेंसिंग रखो, मगर कहाँ डिस्टेंसिंग हो रही है। आप देखें किस तरह शराब के लिए औरत मर्द लाइनें लगाए हुए, भीड़ लगाए हुए दूर रहने के कानून का मजाक उड़ा रही हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि दूसरी कौमें जो चाहें वो करें, मगर मुसलमानों को तो अपने ज़ब्त के साथ रहना चाहिए। अब मैं फिर आगाह करना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि अभी ईद आ रही है। ईद के मौके पे हो सकता है हुकूमत दूसरों का माल बेचवाने के लिए आपकी जेब से पैसे निकलवाने के खेल कर दे, और आप जब ईद की भीड़ भाड़ में जाएं और खरीदो फरोख्त के लिए जूता चप्पल और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगाएं, और उसके बाद कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जाएं, तो बाद में ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम मुसलमानों के ऊपर कोरोना वायरस को फैलाने की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दूसरे चैनलों पर भी आ रहा हूँ, आपके चैनल से भी गुजारिश कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो लोग जितना इसको फैला सकते हैं फैला लें। खबरदार खबरदार, ईद की कोई ख़रीदारी नहीं होनी चाहिए, किसी नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है, और किसी नए जूता चप्पल की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को भी आप अच्छी तरह से समझा लीजिए, बिल्कुल भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत है, बाज़ारों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुदा के लिए इस वक्त मेरा कहना मान लीजिए, इसलिए कि आप मक्की दौर से गुजर रहे हैं। मक्का में जो जुल्म और सितम मुसलमानों पे हो रहा था, आज उसी तरह के जुल्म का नज़ारा हम अपने मुल्क में भी जालिम हुक्मरानों के ज़रिए देख रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कतई तौर पर ईद के मौके पे खुलने वाली दुकानों का शिकार कतई मत हो जाइएगा, वरना ये सारा ठीकरा फिर मुसलमानों पर कोरोना वायरस के नाम पर फोड़ दिया जाएगा। आगाह रहिए, हमने को बदहुजूर को समझाए जाएंगे। मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।